سبق نمبر 119 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 20 آیت نمبر 155 تا 165۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَهَذَا کتاب، اور ایک یہ کتاب، انزلناہ اتارا ہے ہم نے اسے، مبارکن برکتوں والی، فاتبعوہ تو تم اس کی پیروی کرو، واتقوا اور تم ڈرتے ہی رہو، لعلکم تاکہ تم، ترحمون رحم کیے جاؤ۔ پوری آیت۔ اور ایک یہ برکتوں والی کتاب ہے جسے ہم نے ہی نازل کیا ہے، سو تم اسی پر چلو اور ڈرتے ہی رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ ان یہ کہ تقولو کہو تم، انما سوائے اس کے نہیں، انزل الکتاب اتاری گئی ہے کتاب، علی طائفتین دو گروہوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا اور یہ کہ تھے ہم، عن دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین بے خبر رہنے والے۔ پوری آیت۔ کہیں تم یہ کہہ دو کہ بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ ہم سے پہلے دو گروہوں کو کتابیں دی گئیں جن کے پڑھنے پڑھانے سے ہم بالکل معذور تھے۔ او تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ او تقولو یا کہو تم، لو انا اگر ہم، انزلا اتاری جاتی، علینا الکتاب ہم پر کتاب، لکننا تو لازماً ہم ہوتے، اہدا زیادہ ہدایت پر، منہم ان سے، فقد جاءکم تو یقیناً آ پہنچی تمہارے پاس، بینۃ روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ اور ہدایت اور رحمت، فمن پھر کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے، کذب بآیات اللہ جھٹلا دیا اللہ کی آیتوں کو، وصدف اور کترایا، عنہا اس سے، سنجزی جلد سزا دیں گے ہم، الذین ان لوگوں کو جو، یصدفون کتراتے ہیں، عن آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوء العذاب برا عذاب، بما بوجہ اس کے جو، کانوا یصدفون تھے وہ کتراتے۔ پوری آیت۔ یا تم یہ کہہ دو اگر ہم ہوتے اور ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر چلتے، تو اب تو تمہارے پاس بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے ہدایت اور رحمت والی واضح دلیل آ چکی، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ لیں ہم انہیں منہ موڑنے کی وجہ سے جلد بری سزا دیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان مگر یہی کہ، تأتیہم آئیں ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، او یا یأتیا آئے، ربک آپ کا رب، او یأتیا یا آئیں، بعض آیاتی کچھ نشانیاں،
ربی کا آپ کے رب کی، یوم جس دن، یاتی آئیں گی، بعد آیاتی کچھ نشانیاں، ربی کا آپ کے رب کی، لا ینفع نہیں نفع دے گا، نفسن کسی نفس کو، ایمانہا ایمان اس کا، لم تکن نہ ہو، آمنت ایمان لایا وہ، من قبل پہلے سے، او کسبت یا کمائی ہو اس نے، فی ایمانہا اپنے ایمان سے، خیرن کوئی بھلائی، قل آپ کہہ دیں، انتظروا انتظار کرو تم، انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ کیا وہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آئیں، یا آپ کا پروردگار آئے، یا پھر آپ کے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس دن آپ کے پروردگار کی چند نشانیاں آ گئیں تو ایسے کسی شخص کو بھی اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کے بعد کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر رہتے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے، فرقو جدا جدا کر لیا، دینہم اپنا دین، وکانو اور ہو گئے وہ، شیعاً گروہ گروہ، لستا نہیں ہے آپ، منہم ان سے، فی شیئن کسی چیز میں، انما سوائے اس کے نہیں، امرہم ان کا معاملہ، اللہ اللہ کی طرف ہے، ثم پھر، ینبئہم وہ بتا دے گا انہیں، بما وہ جو، کانو یفعلون تھے وہ کرتے۔ پوری آیت۔ بے شک جنہوں نے اپنا دین الگ الگ کر لیا اور وہ کئی گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ من جو کوئی، جاء آیا وہ، بالحسنتی ایک نیکی لے کر، فلہو تو اس کے لیے، عشر 10 ہیں، امثالہا اس کے برابر، ومن اور جو کوئی، جاء آیا وہ، بالسیئتی ایک بدی لے کر، فلا یجزا تو نہیں بدلا پائے گا وہ، الا مگر، مثلہا اسی کے برابر، وہم اور وہ، لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ پوری آیت۔ جو کوئی ایک نیکی لائے تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو ایک بدی لائے تو وہ صرف اسی کا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل آپ کہہ دیں، اننی بے شک مجھے، ہدانی ہدایت بخش دی ہے، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، دینا قیما صحیح دین والی، ملت ابراہیم ابراہیمی ملت کی، حنیفاً جو یکسو تھا، وما کان اور نہیں تھا وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں مجھے میرے پروردگار نے ملت ابراہیمی کا صحیح دین والا سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، جو یکسو رہنے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قل آپ کہہ دیں، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے سب جہانوں کا۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔
لا شریکا نہیں کوئی شریک لہو اس کے لیے، وبذالک اور اسی بات کا، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اور میں، اول المسلمین مسلمانوں کا پہلا ہوں۔ پوری آیت۔ اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ قل آپ کہہ دیں، اغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، ابغی ربن میں کوئی اور خدا تلاش کروں، وہو رب حالاں وہی رب ہے، کل شیء ہر چیز کا، ولا تکسب اور نہیں کماتا، کل نفس ہر کوئی نفس، الا مگر، علیہا اسی پر ہے، ولا تزر اور نہیں اٹھائے گا، وازرۃ کوئی اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرى دوسرے کا، ثم الی ربکم پھر اپنے رب کی طرف، مرجعکم تم لوٹائے جاؤ گے، فینبئکم تو وہ بتا دے گا تمہیں، بما وہ جو، کنتم تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے، اور ہر کوئی جو بھی کمائے گا وہ اسی پر ہوگا، اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے، جعلکم بنایا تم کو، خلائف الارض نائب زمین میں، ورفع اور بلند کیے اس نے، بعضکم تمہارے بعضوں کے، فوق بعض بعضوں پر، درجات درجے، لیبلوکم تاکہ آزمائے وہ تمہیں، فیما اس میں جو، آتاکم دیا اس نے تمہیں، ان ربک بے شک آپ کا رب، سریع جلدی دینے والا ہے، العقاب سزا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پوری آیت۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ایک دوسرے پر تمہارے درجے بڑھائے تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دے رکھی ہیں، بے شک وہ جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ سورۃ الانعام کے 20ویں رکوع میں درج 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 155۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا، اور ایک یہ برکتوں والی کتاب ہے جسے ہم نے ہی نازل کیا ہے، سو تم اسی پر چلو اور ڈرتے ہی رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یعنی دیگر جملہ آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کرنے والے خدا نے ہی آخر میں ایک یہ کتاب نازل کی ہے۔ اگر یہود و نصارہ کے نزدیک سابقہ کتابیں برحق ہیں تو یہ کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ کئی لحاظ سے اپنے عاملین کے لیے برکت والی ہے، لہٰذا دائیں بائیں ہونے سے ڈرتے ہوئے صرف قرآن کی ہی اتباع کی جائے تاکہ دنیا آخرت میں اللہ کی طرف سے رحمت نصیب ہو۔ آیت نمبر 156۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب سے وان کنا عن دراستہم لغافلین تک۔ فرمایا، کہیں تم یہ کہہ دو کہ بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں کو کتابیں دی گئیں جن کے پڑھنے پڑھانے سے ہم بالکل معذور تھے۔ یعنی عربوں کو یہ قرآن عربی زبان میں نہ دیا جاتا تو حشر میں عرب لوگ بہانہ کر دیتے، جیسے وہ اکثر دنیا میں بھی کہا کرتے تھے کہ پہلے سے جن 2 گروہوں کو، مراد یہود و نصارہ، جو کتابیں دی گئی ہیں وہ ہماری زبان میں نہ تھیں،
جن کے پڑھنے اور پڑھانے سے ہم قاصر رہے، لہذا ہم ان پڑھ لوگوں کو شریعت سے بھلا کیا سروکار، نہ ہمیں اللہ کا کوئی حکم پہنچا نہ ہماری کوئی گرفت ہوگی۔ خدا نے نہ صرف ان کا یہ بہانہ ختم کیا بلکہ عالمگیر کتاب کے لیے عربوں کا انتخاب بھی اسی لیے کیا کہ وہ باہمت قوم دنیا کے کونے کونے تک قرآن کو پہنچا سکتی تھی اور اسے دیگر قوموں کو سکھا بھی سکتی تھی۔ الحمدللہ آج عرب سے کہیں زیادہ عجم میں قرآن سمجھا جا رہا ہے۔ قرآن کی دیگر آیات سے یہی اشارے ملتے ہیں۔ آیت نمبر 157 او تقولوا لو انا انزل علینا سے بما کانوا یصدفون تک، فرمایا یا تم یہ کہہ دو اگر ہم ہوتے اور ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر چلتے، تو اب تو تمہارے پاس بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے ہدایت اور رحمت والی واضح دلیل آ چکی، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ لیں ہم انہیں منہ موڑنے کی وجہ سے جلد بری سزا دیں گے۔ یعنی جس طرح اہل عرب یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری طرف کون سا کوئی کتاب آئی ہے جو ہم نیک بن جاتے، یہ پچھلی آیت میں مذکور ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہود و نصارہ کی طرح اگر ہماری طرف کوئی کتاب آئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں زیادہ نیک بن جاتے۔ بقول مفسرین عرب کے لوگ یہ دونوں باتیں کبھی بھی کہہ سکتے تھے۔ بعضوں نے کہا کبھی کبھی وہ کہہ بھی دیا کرتے تھے۔ ان کی انہی حجتوں کے رد میں اللہ نے فرمایا لو اب تو قرآن آ چکا ہے، اسے اپنا کر ہدایت و رحمت سے سرفراز ہو جاؤ نا، اور اگر اب کسی نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یا منہ موڑا اور ایسا تاثر چھوڑا جسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی منہ موڑنے لگیں تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور نہ ہی وہ برے عذاب سے بچ سکے گا۔ بقول مفسرین حق سے خود منہ موڑنا، اوروں کو بھی منہ موڑنے پر آمادہ کرنا، لفظ صدفہ میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ آیت میں اس بات کی وضاحت ہے اللہ کسی کے لیے کوئی بھی بہانہ چھوڑنے والا نہیں، یا تو کتاب پر عمل کر لے یا پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آیت نمبر 158 هل ينظرون سے قل انتظروا انا منتظرون تک، فرمایا کیا وہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آئیں یا آپ کا پروردگار آئے یا پھر آپ کے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس دن آپ کے پروردگار کی چند نشانیاں آ گئیں تو ایسے کسی شخص کو بھی اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان کے بعد کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر رہتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کے آ جانے اور قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد بھی لگتا ہے ڈھیٹ قسم کے لوگ جب تک فرشتوں کو یا خدا کو یا پھر خدا کی نشانیوں کو دیکھ نہ لیں ایمان لانے والے نہیں۔ بقول مفسرین یہ منظرنامہ قیامت کا ہی ہو سکتا ہے، جس کی وضاحت اس جملے میں ہے کہ نشانیاں دیکھ کر ماننا مفید نہ ہوگا، کیونکہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے اور دجال کے نکلنے اور دابت الارض کے آنے جیسی قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بعضوں نے کہا یہ منظرنامہ روز حشر کا ہے، حساب و کتاب کے لیے جب فرشتے اور خدا بھی اتر آئیں گے، خدا کے اترنے کی جو بھی شان ہو۔ ایک قول کے مطابق یہ منظرنامہ موت کے وقت کا بھی ہو سکتا ہے جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں گے۔ حدیث میں ہے جب سانس اکھڑنے لگے تو آخرت عیاں ہو جاتی ہے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، جیسے فرعون کا ڈوبتے ہوئے اقرار ایمان قبول نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ مشاہدات سے پہلے کا ایمان ہی مفید ہوگا اور ایمان کی بنیاد پر کی گئی نیکیاں بھی، ورنہ غیب کے مشاہدہ کے بعد تو نہ کافر کا ایمان قبول ہوگا اور نہ ہی کسی مومن کا نیک عزم اور عمل قبول ہوگا، کیونکہ ایمان اور نیک عمل جبر کی بجائے صرف اختیاری حالت کا ہی مقبول ہے۔ اس قدر شدید تنبیہ کے باوجود بھی جو سدھرتے نظر نہ آئیں انہیں ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے کہہ دیا جائے کرنا ہے تو مشاہدات کا انتظار تم ہی کرو، ورنہ ہم تو تمہارے برے انجام کے ہی منتظر رہیں گے۔ آیت نمبر 159 ان الذین فرقوا دینہم سے ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون تک، فرمایا
بے شک جنہوں نے اپنا دین الگ الگ کر لیا اور وہ کئی گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین حق کی مختلف شکلیں بنا کر گروہ بندیوں میں مبتلا ہونے والوں سے کنارہ کشی ضروری ہے، کیونکہ ان کا طرز عمل مجرمانہ ہے، لہٰذا فرقہ پرستوں سے لا تعلق رہ کر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ روز محشر وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ بقول مفسرین، آیت کے عموم میں یہود و نصارہ سمیت مشرکین اور اہل بدعت مسلمان سب داخل ہیں۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، روح المعانی اور قرطبی، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آیت سے اس امت کے اہل بدعت مراد ہیں جو شبہات پیدا کرتے اور گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ بحوالہ ترمذی و ابو داود مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہود و نصارہ میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، جن میں سے 72 فرقے یہود و نصارہ کی طرح گمراہ ہوں گے، بس وہی فرقہ نجات پائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ در حقیقت اسلام کی اصلی اور کتابی شکل وہی ہے جو قرون اولیٰ سے لے کر آج تک عالمگیر سطح پر ایک جیسی نظر آئے۔ کمی بیشی یا بدعات و رسومات تو علاقائی اور گروہی ہوتی ہیں اور ہر گزرتے ماہ و سال بدلتی بھی رہتی ہیں، جیسے پنپتی ہیں ویسے ہی ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ سے وہم لا یظلمون تک فرمایا، جو کوئی ایک نیکی لائے تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو ایک بدی لائے تو وہ صرف اسی کا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے، پھر جذبے اور اخلاص کے بقدر زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس کے برعکس برائی کی سزا زیادہ سے زیادہ صرف ایک برائی جتنی ہوگی۔ اللہ چاہے تو سزا کو مزید کم یا بالکل معاف بھی کر سکتا ہے۔ جس عدالت کے معیار اس قدر مشفقانہ اور کریمانہ ہوں، وہاں ظلم کا تصور ہی کیسا، پھر بھی کسی کا مجرم بن جانا بڑی بدقسمتی ہوگی۔ بحوالہ تفسیر مزری، نیکی کے اجر کی جو مقدار اللہ کے ہاں طے ہے، شاید اس کا 10 گنا ہوگا، یا پھر سابقہ امتوں کے مقابلے میں اس امت کو زیادہ اجر دیا جائے گا۔ یہاں صاحب تفسیر معارف القرآن نے ایک عجیب نکتہ نکالا ہے۔ آیت میں نیکی بدی کرنے کی بجائے لانے کی بات کر کے موت تک نیکی بدی کے قائم رہنے کا اشارہ دیا ہے، کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو نیکی ضائع کر دیتے ہیں، اسی طرح توبہ کرنے سے بدی مٹ جاتی ہے، لہذا جو نیکی یا بدی مرتے ہوئے ساتھ جائے گی، صرف اسی پر جزا سزا نافذ ہوگی۔ آیت نمبر 161، قل اننی ہدانی ربی سے وما کان من المشرکین تک فرمایا، آپ کہہ دیں مجھے میرے پروردگار نے ملت ابراہیمی کا صحیح دین والا سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، جو یکسو رہنے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یعنی دنیائے کفر و شرک کو بتا دیا جائے، آپ علیہ السلام کو ایسے دین پر چلنے کی توفیق عطا کر دی گئی ہے جو راستے کے اعتبار سے سیدھا اور چلنے کے اعتبار سے آسان ہے۔ گویا دین اسلام کا کوئی حکم بھی مبہم ہے، نہ ہی انسان کا اس پر چلنا مشکل ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، وہ اللہ کے معاملے میں یکسو رہنے والے تھے اور یہود و نصارہ اور جاہل عربوں کی طرح مشرک بالکل بھی نہ تھے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، بروایت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں کشادگی، یکسوئی اور آسانی والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا، آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی یہ اعلان کر دیا جائے کہ میری نماز جس سے تمام بدنی عبادات مراد ہیں، اور میری قربانی جس سے تمام مالی عبادات مراد ہیں، اور میرا جینا مرنا
جس سے رضا بالتقدیر مراد ہے۔ بعضوں نے کہا نماز اور قربانی سے مراد تشریعی فرما برداری ہے اور جینے مرنے سے مراد تکوینی فرما برداری ہے۔ یہ بھی کہا گیا زندگی میں نیک اعمال کا قبول کرنا اور مرنے کے بعد اجر و ثواب دینا مراد ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے اعمال کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جس نے مخلوقات کو پالنے پوسنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ آیت نمبر 63 لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ یعنی آپ علیہ السلام عقیدہ توحید کا پرچار اور شرکیہ عقائد کی تردید بحکم خدا کرنے کے پابند ہیں اور خود بھی اس پر کار بند ہیں، بلکہ جو بھی حکم آئے سب سے پہلے آپ ہی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر عثمانی اکثر مفسرین اس امت میں حضور کا سب سے پہلے ایمان لانا مراد لیتے ہیں، لیکن جامع ترمذی کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی جا رہی تھی، اس کے مطابق جب آپ سب سے پہلے نبی ہوئے تو سب سے پہلے مسلمان ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی مراد لیا گیا ہے حضور دنیا جہان کے فرما برداروں میں رتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر فائز ہیں۔ آیت نمبر 164 قل اغیر اللہ ابغی ربا سے فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون تک۔ فرمایا آپ کہہ دیں کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا تلاش کر لوں، حالانکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے اور ہر کوئی جو بھی کمائے گا وہ اسی پر ہوگا اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر چیز کے مالک و رازق خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود و مددگار بنا لیا جائے۔ بقول مفسرین مکہ کے سردار مغیرہ بن شعبہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ میرے کہنے پر واپس اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ آؤ، عذاب اگر ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کوئی کسی کا ذمہ دار بنے یہ بات سرے سے غلط ہے۔ حشر میں تو ہر کوئی اپنی کمائی کا خود ذمہ دار ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ کیوں اٹھائے گا؟ جس کسی نے کسی نبی یا ولی یا پھر اپنے مرشد، پیر، استاذ، مولوی یا امام کو اپنا ذمہ دار، سفارشی، نجات دہندہ یا اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ رکھا ہے، حشر کے میدان میں سب کو جمع کر کے اختلاف کرنے اور جھگڑنے والوں کو حق بتا کر انہیں برے انجام میں دھکیل دیا جائے گا۔ آیت نمبر 165 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ سے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ تک۔ فرمایا اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ایک دوسرے پر تمہارے درجے بڑھائے تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دے رکھی ہیں، بے شک وہ جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو زمین میں نائب بنایا۔ لفظ خلائفہ خلیفہ کی جمع ہے جس کا معنی نائب ہے۔ اس سے من حیث الوصف اللہ کا نائب ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرح فلاح، عدل، رحم اور عطا کا پیکر بن کر رہا جائے، یا من حیث القوم ایک نسل کے فوت ہونے کے بعد اس کی جگہ پر اس کا نائب ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پہلے والے لوگوں کے چلے جانے کے بعد اپنا سفری سامان باندھ کر رکھا جائے، یا پھر زندگی میں ہر ایک کا اپنی سطح پر کسی نہ کسی کا نگران اور ذمہ دار ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نگرانیاں اور ذمہ داریاں پوری طرح نبھائی جائیں۔ اللہ نے ہی انسانوں کو ایک دوسرے پر درجے دے رکھے ہیں، یہ درجہ بندی اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں ہے نہ قابو میں۔ جسے چاہے جو بھی شکل عقل دے کر مرد عورت بنا دے، قوی یا کمزور کر دے، طبیعت اور خصلت رکھ دے، الغرض دولت، غربت، طاقت، حکومت، مصیبت، راحت، عزت، ذلت، صلاحیت، قابلیت جیسی جملہ داخلی خارجی حیثیتیں شامل ہیں۔ ان جداگانہ حیثیتوں کے مطابق سب کی آزمائش مقصود ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون نالائق ثابت ہوا، اس کے لیے اللہ بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور کون غلطیاں کرنے کے بعد توبہ طائب ہو گیا، اس کے لیے اللہ بخشن ہار ہے۔
اور کون ہمیشہ سے صابر و شاکر رہ کر نائب ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کا ہر حکم پورا کر گیا، اس کے لیے اللہ مہربان ہے۔